السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً و مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کالج عثمان کی، اور خاص طور پر ہم بات کریں گے شہزادی ماریہ کی، اور ساتھ میں بات ہوگی ہولوفیرا کی۔ پہلے ٹریلر میں سارا فوکس عثمانی سلطنت کے قیام پر رکھا گیا ہے، اور یہ زبردست بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانی اب تاریخی بنیاد پر آگے بڑھے گی، اور ہم آج آپ کو شہزادی ماریہ کی تاریخ سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ بات ہو رہی ہے عثمانی سلطنت کی۔ کہانی مکمل طور پر ٹریک سے دور ہو چکی تھی، مگر اب لگتا ہے کہ صحیح ٹریک پر آنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آنے والے ٹریلر میں سب سے اہم واقعہ جو دکھایا گیا ہے وہ ہے شہزادی ماریہ کا۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے پروفیسر احمد شیر گل کی کتاب سلسلۃ تاریخی بنی عثمان کی پہلی جلد میں پیش کیے گئے تاریخی واقعات کا مختصر تذکرہ کر دیتے ہیں۔ پروفیسر احمد شیر گل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 1304 کی بات ہے کہ بازنطینی شہنشاہ اندرینیکوس دوئم جب عثمان غازی کی فتوحات کے سامنے بند باندھنے میں ناکام ہوا اور لڑائی میں کمزور پڑا، تو اس نے منگولوں سے اتحاد کا فیصلہ کر لیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے کوششوں کی ابتدا کر دی۔ تو اس نے منگول سلطنت کے اس وقت حکمران غازان خان سے اپنی بہن ماریہ کی شادی کا فیصلہ کیا، مگر یہ شادی ہو نہ پائی۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ 1304 میں محمود غازان کا انتقال ہو گیا، اور وفات کا یہ واقعہ تب پیش آیا جب شہزادی ماریہ منگول سلطنت کے دارالحکومت پہنچنے کے لیے سفر پر روانہ ہو چکی تھی، اور اب راستے میں ہی تھی کہ محمود غازان کے انتقال کی خبر آ پہنچی۔ مگر پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ شادی انجام پائے گی، محمود غازان سے نہیں تو محمود کے بھائی محمد اولجیتو خان سے ہی صحیح۔ یوں شادی ہو گئی، مگر قدرت کا فیصلہ تو یہی تھا۔ لیکن کمال یہ ہوا کہ اس شادی کے ذریعے بازنطینی اور منگول سلطنتیں جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھیں وہ حاصل نہ ہو پائے۔ ایک وجہ تو یہ بنی کہ منگولوں کے داخلی اختلافات نے سر اٹھا لیا۔ دوسری وجہ منگولوں کے مصر میں مملوکوں سے لڑائیاں تھیں، جن میں وہ اتنے مصروف ہوئے کہ پلٹ کر بازنطینی سلطنت کی کوئی مدد کر سکے اور نہ ہی عثمانی سلطنت کا کچھ بگاڑ سکے۔ یوں قدرت نے عثمانی سلطنت کے راستے میں آنے والی ایک بہت بڑی رکاوٹ کو ایسے ختم کیا کہ پتہ ہی نہ چلا، گویا کہ وہ کبھی تھی ہی نہیں، اور عثمانی سلطنت پھلتی پھولتی چلی گئی۔ یہ تھا پروفیسر صاحب کی بات کا مختصر تذکرہ۔ جہاں تک بات ہے ڈرامے کی، تو یہی کچھ وہاں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ منگولوں کا نیا کمانڈر آ چکا ہے، اور آنے والی یا لیک ہونے والی خبروں کے مطابق فاسیلیوس اور کالا جیرسون کا خاتمہ بھی ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نئے آنے والے منگول کمانڈر کی وجہ سے ان کی کوئی ضرورت باقی رہ نہیں جاتی۔ جہاں تک بات ہے کہانی کی، تو عثمان غازی ماریہ کو اغوا کر لیں گے۔ واقعات اسی نہج پر یعنی اسی طرح سے آگے بڑھیں گے کہ عثمان غازی اور منگول حکمران کے مابین کسی قسم کے معاملات طے ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ عثمان غازی منگول حکمران کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آئیں، یا منگول حکمران کی موت ہی ہو جائے، یا داخلی انتشار میں عثمان غازی منگول حکمران کا ساتھ دے کر اس کا دل جیت لیں، یا پھر شہزادی کے بدلے لڑائی روکنے، دشمنی ختم کرنے جیسے معاہدات ہو جائیں، اور یوں عثمان غازی مضبوط ہو جائیں اور یعقوب سردار کو ان کے سامنے سر جھکانا پڑے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے ماریہ شہزادی کی اور اس کی شادی کے تاریخی حوالوں کی۔ اب بات ہو جائے ہولوفیرا کی۔ دوسری طرف معاملہ ہے ہولوفیرا کا۔ ہم نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اس کی خالہ فوراً رشتے کے لیے حامی نہیں بھرے گی، اور وہی کچھ ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ البتہ اس کے رد عمل اور تجارتی معاملات کی بات چیت کے حوالے سے لگتا ہے کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لینے والی ہے۔ جہاں تک اس حوالے سے ہمارا خیال ہے، تو وہ یہ ہے کہ آنے والی قسطوں میں وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو گزشتہ قسط میں چھوٹے جیرکتائی نے کہا ہے، یعنی ہولوفیرا کو اس کی ناپسند جگہ پر شادی ہونے سے بچایا جائے گا، اور پھر فوراً ہی عثمان غازی اس کی شادی اورحان سے کروا دیں گے، اور عثمان غازی کے اس عمل سے خوش ہو کر کہ مسلمان ہونے کی ضد نہیں کی اور اورحان سے شادی کے لیے تیار ہو گئے، تو وہ بھی اس وجہ سے مسلمان ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ شیخ یونس ایمرے کا کردار بھی اس حوالے سے اس معاملے میں شامل ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے یعنی گزشتہ سیزن میں بلجک قلعے کی فتح کے موقع پر بھی ایسا ہوا تھا، اور وہ حقیقتاً تاریخی واقعہ تھا۔ شادی بھی تب ہی ہو جانی چاہیے تھی، مگر کسی وجہ سے ایسا کیا نہیں گیا۔
مگر اب محمد سے اس کے باپ سے یا درمیانی ریاست سے بچا کر اورہان یعنی عثمانی ریاست کے شہزادے سے شادی کروانا بہت ہی شاندار، جاندار اور مزیدار منظر ہو سکتا ہے، اور کہانی لکھنے والا بظاہر اس کے ذہن میں آنے والے خیالات اور کہانی کے پیٹرن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے دو موضوعات پر بات کی ہے، شہزادی ماریہ پر اور ہولوفیرا پر۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو اپنے گروپس میں، اپنے لوگوں میں آگے سے آگے پھیلائیے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیے اور ہمارے کام کو زیادہ سے زیادہ پھلنے پھولنے میں ہمارا سہارا بنیے، ہمارے دست و بازو بنیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اپنے میزبان علی یار خان کو دی اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔